جنریشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ we should not be held hostage by history. اور یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا بلیف ہے کہ امن یا peace is our destiny for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا جب ہم وہ ڈیسٹنی حاصل کریں گے. جہاں تک ہمارا اصولی موقف ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے, میرا خیال میں نے فورسفلی بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا. ان کا یک طرفہ جو بیانیہ ہمیشہ ادھر چلتا رہتا ہے. 11 سال بعد ان کو اس کا جو الگ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو موقع ملا کہ وہ بھی سنا جائے. کامران رضی جیو سے چلو صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آپ کے وہاں سے واپسی پر کافی آپ کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور انہوں نے کافی کامنٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جو دہشت گردی سے متعلق آپ نے وہاں پر بات کی تھی, تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا جو بھارت کا یہ دورہ تھا اور جو SCO میں آپ کی شرکت تھی, تو اس کامنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جہاں تک ان کا کامنٹ ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کامنٹ دیں گے. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا, میں نے وہاں سے پریس سے بھی بات کیا, وہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں, خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو, اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے, میرا بات کرنے سے, اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے, وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے, تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے, اگر میں کچھ بھی نہ کہوں, ان کا یہ جھوٹا بیانیہ, ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے, جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نتھی کر لیا, مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے. یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں, کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں, کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس SCO پہ تھے, ایوری ادر کنٹری, اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں, جو وکٹمز ہیں, ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں, تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہیں. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے, انٹرنیشنل لاء کا کوئی اہمیت نہیں ہے, بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے, کو بات ختم. تو یہ چپکا ان سے یہ تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں, نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں, اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو, کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے. تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے, ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے, اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں, ان کے پروپیگنڈا کو, ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں. وہ حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں, جو سر کی قیمت لگاتے ہیں, کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ In an ideal world, in a responsible world, in the old India, اگر
کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کے قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا، اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا، مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا۔ مگر جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ ایک قیمت لگایا گیا، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھارت کا وزیر خارجہ کے پریس کانفرنس کی وجہ سے ہم ڈر کے مارے ٹرپ کینسل کر لیں، پاکستان سے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنا مقدمہ بھارت میں جا کے، بھارت کے جو سرزمین ہے وہاں سے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے، تو میرا خیال میں وہ بہتر ہے۔ جتنے پلیٹ فارم سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مخالف پاکستان کو ڈیفائن کریں۔ میرے خیال میں اگر وہ ہر جو ممبر ہے نا ایس سی او کا، ازبیکستان، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، روس، بھارت، چائنا اور پاکستان، ان میں سے ہر ملک -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst, other than India, at the SCO, are keen to become part of CPEC. جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف CPEC کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کہ وہ اس CPEC کا حصہ بنے۔ سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے پورٹس کے لیے۔ یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسیس پوائنٹ ہوگا، ایک ٹرانزٹ ہب بڑھے گا، ترقی ہوگا۔ اس بات کا شاید تکلیف ہے، ان کا سورونٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں۔ حادثے اگست 5 کا ایکشن سے بھارت نے ایک فقدان، ایک گیپ پیدا کیا ہے، اس لیے وہ نہ صرف ان ایکشن سے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا ہے انگیج کرنے سے؟ اگر انگیج کر کے ہم آخر کسی ڈاکیومنٹ پہ آ جاتے ہیں، کسی نتیجے پہ آ بھی جاتے ہیں، تو انڈیا ہیز شوڈ دیٹ دے ول یونیلیٹرلی وائلیٹ، چاہے وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ ہو یا ملٹی لیٹرل اگریمنٹ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ بھارت اگست 4 کی پوزیشن پہ، 2019 کی پوزیشن پہ واپس جائیں، تاکہ اس صورتحال میں ہم ایک گنجائش نکال سکتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی، ڈائلاگ ہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو سارے مسائل ہیں ان کے حل نکال سکتے ہیں۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے عوام جو بھی سیاستدان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا چاہتے ہیں، اس خطے کے عوام ہمارا بارڈر کے دو طرف تو امن ہی چاہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کوشش کریں گے، کوشاں ہوں گے کہ ہم اسی امن کی طرف بڑھتے رہیں۔ اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ کوئی بائی لیٹرل ایڈوانسمنٹ کے اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ میں کوئی اس لیے امید نہیں تھا کہ ہم اس کام کے لیے وہاں جا نہیں رہے تھے۔ تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جہاں تک بائی لیٹرل امپروومنٹس ہے یا حل ہے یا ایک راستہ ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز ناٹ آن دا ٹیبل وین وی ور گوئنگ ٹو انڈیا۔ جہاں تک ان کی رسپانس ہے، ان کا جو سٹانس ہے، وہ تو مذاق ہے۔ کہتا ہے کہ you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror۔ آپ مجھے بتائیں دورو چانجو صاحب، آپ مجھے جانتے ہو، اس ملک مجھے جانتا ہے، میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، وکٹمز ہیں دہشت گردی کے۔ تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں۔ اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی
درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی، نہ کوئی بھارت کا شہری، نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے، جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں، اس ریجن میں، اس کا حصہ بنیں گے، تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن، ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سورٹ آف سلسلہ ہے، مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے. میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ میں نہیں رہیں گے. لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں the onus is on India to create an environment conducive to talks. ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں. پاکستان، بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے. اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے، یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے. میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. تو یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہے. and I don't think that it can happen in perpetuity, because ظلم آخر کار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں، کہ ان کا کب تک، how long can they deny international law? How long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں. ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں، ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں گے. تو میرا خیال میں کہ the arc of history is long, but ultimately it bends towards justice. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند. تو اب بات چیت تو اپنی جگہ، ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم ایس سی او پہ بھی نہیں جائیں گے، تو کل ہم UN پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے. تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. تو جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا ایس سی او کے کانٹیکس میں، ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں، وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا. لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے، اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. پاکستان کا پورا کرائسس ہے، اس میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے، ہمارا فورن سیکرٹری، باقی جو بھی ریلیٹیو لوگ ہیں، عید پہ چل رہا تھا یہ پورا دن، تو وہ عید پہ نہیں کیے، اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک سے، سعودی سے، چین سے، دوسروں سے رابطہ کیا، اور اتنا اچھا طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم نے 1050 پاکستانیز تھے. آج رات 1 بجے آخری جہاز آ رہا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں تو سارے جو پاکستانی سودان میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کرائسس سچویشن میں جہاں ہمارا وسائل شاید دوسرے ممالک سے کم تھے، ہمارا زیادہ محنت کی وجہ سے ایک بڑا کامیابی ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان. تھینک یو ایوری بڈی.